اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ واصحابہ وآل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 اور 89 یعنی 79 شامل ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ۔ اور ان میں سے کچھ جاہل لوگ ایسے ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی امیدوں کے، اور یہ کہ وہ صرف وہم و گمان میں رہتے ہیں۔ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ حاصل کر سکیں اس کے عوض تھوڑے سے دام۔ بس افسوس ہے ان کے لیے جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور اس پر بھی جو کچھ اس کے عوض انہوں نے کمایا۔ ناظرین، آیت نمبر 75 جو کہ گزشتہ نشست میں شامل تھی، اس میں ایک گروہ کا ذکر کیا گیا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تغیر و تبدل کیا کرتا تھا، یعنی آیات میں الفاظ کی تبدیلی کر کے تحریف کا مرتکب ہوتا تھا۔ اس کا ذکر آئندہ بھی آگے چل کر ہوگا انشاءاللہ، لیکن یہاں ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بالکل ان پڑھ اور جاہل تھے، کتاب کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ لکھتے اور اس کے عوض تھوڑے سے دام وصول کر لیتے۔ اس طرح وہ خسارے کا سودا کیا کرتے تھے۔ ناظرین، الفاظ استعمال ہوئے ہیں امیون، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ۔ امیون یہ امی کی جمع ہے۔ عربی لغت میں جو شخص نہ لکھ سکتا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ربیع، حضرت قتادہ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہم سے روایت ہے۔ آیت کے اگلے حصے لا یعلمون الکتاب سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ مخاطب اہل کتاب ہیں، یعنی جو نہیں جانتے کہ کتاب میں کیا مذکور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا کہ امی سے مراد وہ قوم ہیں جنہوں نے نہ تو کسی رسول کی تصدیق کی اور نہ کسی کتاب کو مانا۔ وہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو ایک جاہل قوم کے سامنے پیش کر کے اسے کتاب اللہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اس کے رسولوں سے انکار کے باعث انہیں امی کہا گیا۔ ناظرین، حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم امی قوم ہیں، لکھنا اور حساب نہیں جانتے، مہینہ کبھی اتنا ہوتا ہے، کبھی اتنا اور کبھی اتنا، یعنی ہم اپنی عبادت کی ادائیگی اور ان کے اوقات حساب و کتاب پر موقوف نہیں رکھتے۔ پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 48 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے تھے کوئی کتاب اس سے پہلے اور نہ ہی اسے لکھ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے، اور اگر آپ پڑھ سکتے تو ضرور اہل کتاب شک کرتے۔ یہ قرآن کریم کے کلامی الہی ہونے کی ایک روشن دلیل ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے کا 40 سالہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان گزارا تھا۔ ان سب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس اثناء میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کسی کتاب کا مطالعہ کیا اور نہ ہی کبھی کچھ لکھا تھا۔
पारा नंबर 28 सूरतुल जुमा आयत नंबर 2 में इरशाद बारी ताला है, वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा। वही ज़ात यानी अल्लाह ताला जिसने मबूस फरमाया उम्मियों में एक रसूल उन्हीं में से जो पढ़ कर सुनाता है उन्हें उसकी आयतें और पाक करता है उनके दिलों को और सिखाता है उन्हें किताब और हिकमत। यहाँ पर उन लोगों को उम्मी कहा गया जो अल्लाह ताला की किताब और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखते थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी उम्मी कहा गया। अल्लामा इब्न जरीर अत-तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो शख्स लिखना ना जानता हो, अहले अरब उस शख्स को उसकी माँ की तरफ मंसूब कर दिया करते थे। हजरत इब्न अबी तलहा रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है कि यहाँ अमानी से मुराद है बातें। हजरत ज़ुहाक रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है कि इससे मुराद झूठे अकवाल है जो उनकी ज़ुबान से सादर होते हैं। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने अमानी का मानी किस्ब यानी झूठ किया है। हजरत इब्न जरीज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि बाज़ यहूद अपनी किताब के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और अपने गुमान से वो बात कह देते थे जो सिरे से किताब में मौजूद ही नहीं होती थी, लेकिन दावा ये करते थे कि ये बात किताबुल्लाह से है। अमानी आरज़ुएं और ख्वाहिशें जो उनकी कुल मता थी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी हजरत अबुल आलिया रबी और कतादा रहमुल्लाह अलैहिम से नकल किया है कि इससे मुराद वो आरज़ुएं हैं जो अल्लाह ताला से नाहक लगाए बैठे थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं उन्होंने ये ख्याल किया कि वो अहले किताब से हैं, हालांकि उनका अहले किताब से कोई ताल्लुक नहीं था। नादरीन, ज़न्नुन की जमा ज़ुन्नून है। लुग़वी एतबार से गैर यकीनी अकीदा के दोनों सिरों में से जो सिरा ज़्यादा कवी हो उसे ज़न्नुन कहते हैं। इस तरह ज़न्नुन वाज़े और साफ साफ यकीन नहीं होता। अल्लामा रागिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी चीज़ की अलामात से जो नतीजा हासिल किया जाए उसे ज़न्नुन कहते हैं। जब ये अलामात कवी हों तो नतीजा से इल्म का दर्जा हासिल होता है, और जब ये अलामात कमज़ोर हों तो उनसे मुस्तंबत नतीजा वहम से आगे नहीं बढ़ता। यानी जब किसी हकीकत के मुतल्लिक पूरा यकीन ना हो तो इसके दो पहलू होते हैं। इंसान कभी हकीकत की तरफ माइल होता है और कभी इससे दूर हट जाता है। पारा नंबर 6 सूरतुन निसा आयत नंबर 157 में इरशाद बारी ताला है, मालहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबा ज़न्न। इन्हें इसके बारे में यकीनी इल्म नहीं, वो महज अटकल पच्चू या जन्न के पीछे चलते हैं। वैलुन शर का नाजल होना। लुग़वी एतबार से ये मस्दर जामद है जिसका कोई फेल नहीं है। अजहार दर्द व करब के मौका पर नीज अजाब व तकलीफ और बद इंजामी के लिए यह कलमा इस्तेमाल होता है। अल वैलतु का मतलब है रुसवाई, तबाही, बर्बादी, हलाकत। कुरान मजीद में वैलुन तबाही और बर्बादी के मानों में आया है। बाज़ जगह हसरत और अफसोस के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा शर्म और ताज्जुब के मिले जुले जज्बात के मानों में भी यह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ज़ियाद बिन अय्याद रहमतुल्लाह अलैह से रवायत किया है कि वैल जहन्नम की तह में पीप है। हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि वैलुन जहन्नम की एक वादी है, अगर पहाड़ भी इसमें डाल दिए जाएं तो पिघल जाएं। हज़रत इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس میں کافر ڈال دیے جائیں گے جو 40 سال کے بعد نیچے تہ میں پہنچیں گے۔ ویسے اس بعض مفسرین نے اسے غریب حدیث قرار دیا ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویلن دوزخ کا ایک پہاڑ ہے، وہی یہود پر اتارا جائے گا کیونکہ انہوں نے تورات میں تحریف کرتے ہوئے جو چاہا زیادہ کر دیا اور جو ناپسند کیا مٹا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد عذاب کی مشقت اٹھانا بھی ہے۔ حضرت خلیل بن احمد نحوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد شر کی شدت ہے۔ امام سیبویا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس کا مطلب ہلاکت ہے، اور بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ یہ بد دعا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ وہ کتاب جس کے امین یہودی علماء بنائے گئے تھے، جس کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ وہ خود عمل ترک کر دیا، بلکہ انہوں نے آیات الہی کو سرے سے ہی بدل ڈالا اور اپنی طرف سے طرح طرح کے اضافے کر دیے، اور اس طرح ان ظالموں نے آئندہ نسلوں میں سے بھی کسی سلیم الطبع کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی کہ وہ آیات الہی میں غور و فکر کر کے حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے۔ یہود و نصارہ اب تک تحریف کے قائل نہ تھے، لیکن ان کے محققین نے تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی کتب تحریف و تغیر سے محفوظ نہیں۔ مذہب کے نام پر دھوکہ دینے والے خواہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، ان میں مشترک بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی نمائندہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان میں سر فہرست وہ یہود تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخصوص قوم ہے، انہی کی طرح ہندوؤں میں برہمن بھی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو خصوصی تخلیق سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں میں بھی ایک خاص طبقہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ آج کل اسی گروہ میں کچھ کذاب مسلمان بھی شامل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بول کر اپنی شان بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایسا دھوکہ دینے کی کوشش کی، بلکہ اس چیز پر بھی جو انہوں نے جھوٹے انداز میں تحریر کیا، ان سب پر ہلاکت اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ ہلاکت کی بد دعا کر دے تو سوچئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔